بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل۔ اگر مناسب سمجھے تو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، سیاست میں اخلاقیات تو بہت دور کی بات، بلکہ ذاتی حملوں کے علاوہ اخلاق سے گری ہوئی اور ملکی سلامتی کے خلاف گفتگو اور ایک دوسرے پر الزامات کی جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہمارے سیاستدان یہ بھول گئے ہیں کہ سیاست خدمت عبادت کہلایا کرتی تھی کبھی عوام کی خدمت کے لیے، لیکن اب اپنے مخالفین پر نہ صرف سیاسی وعدے غلط کہنے کی بجائے ذاتی ماں، بہن، بیٹی، بچے جیسے گرے ہوئے الزامات لگاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کشمیر کا سودا کر دیا گیا اور اسرائیل کی تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی۔ یقیناً یہ گفتگو کسی بھی ملک میں ایک مہذب معاشرے کے سیاستدانوں کو یا کسی بھی طریقے سے زیب نہیں دیتی، اور یقیناً اداروں کو بھی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے دوسری طرف سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہو، لیکن ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ ناظرین، مریم نواز نے یہاں تک الزام لگا دیا کہ سلیکٹر تم 5 ایسے الزامات دیں گے کہ آپ شکل نہیں دکھاؤ گے، اور دوسرا تم تو کرکٹ کی وجہ سے اپنی والدہ کے جنازے میں بھی نہیں آ سکے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعظم عمران خان پر الزام لگایا۔ حیرت والی بات ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کی سربراہ تقریباً بن چکی ہیں، نائب صدر سے لے کے پوری کمانڈ سنبھال چکی ہیں، لیکن انہیں اتنی حقیقت بھی نہیں پتا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اس وقت کرکٹر تھے، یا نہ صرف اپنی والدہ کے جنازے میں آیا اور کافی عرصہ کرکٹ کھیلی بھی نہیں۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل اور مریم نواز نے ملکی مفاد کو بھی ترجیح نہ دی اور یہ کہا کہ کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ گفتگو کا شروع کیا جا رہا ہے۔ ان کی خلاصہ یہ تھا کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے، وزیر اعظم وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم 3-4 مرتبہ اس سلسلے میں بالکل کلیئر کٹ بات کر چکے ہیں۔ اور پی ڈی اے مولانا فضل الرحمان اتنے بھی حقائق سے دور ہو گئے کہ عمران خان نے نہ صرف اپنی ماں کا جنازہ میں شرکت کی، بلکہ اپنی والدہ کے نام شوکت خانم کینسر اسپتال پاکستان کا سب سے پہلے بنایا، جو اس وقت 4 یا 5 شہروں میں بن چکا ہے۔ ناظرین، ملکی وفاداری، ملک سے محبت، ذاتی انتقام کی نظر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارے سیاستدانوں کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ حیرت والی بات ہے کہ ہم کیوں بھول گئے ہیں۔ مریم نواز، عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پورے ملک میں جمعے اور اتوار کو احتجاج ہوگا، اور یہ عمران خان نے تو یہ بھی کہہ دیا یہودیوں کے ایجنٹ، معافی چاہتا ہوں، عمران خان نہیں، محترم مولانا فضل الرحمان نے الزام لگایا کہ یہودیوں کے ایجنٹ عمران خان کو بھیجیں گے، جبکہ عمران خان کلسٹر کلیئر کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہی قائد اعظم کا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ان جلسے گاہ میں ہونے والی تقریریں، ان کی میٹنگ ٹاک دیکھیں تو کوئی بھی میڈیا جتنا مرضی بھی آزاد ہو، ان کی پوری تقریریں اور ان کی گفتگو نہیں سنا سکتا، میوٹ کرنا پڑتا ہے۔ لگتا ہے کہ حکومت پر چھایا لینے کے لیے عمران خان ہر وہ حرکت کر رہے ہیں جو شاید کچھ مناسب نہیں، اور اپوزیشن ان کو گرانے کے لیے ہر اتنا وہ زور لگا رہی ہے جو کہ نہ صرف سیاست کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ملکی وقار کو بھی مجروح کرنے کے مترادف ہے کئی جگہ، لیکن بہت سارے سیاستدان اچھے بھی ہیں۔ ناظرین، لیکن ایک بات اچھی ہوئی کہ جماعت اسلامی کے سراج الحق نے 2 ہفتے کے لیے منسوخ کر دیا اپنے جلسے جلوس، اور 2 ہفتے بعد وہ پنجاب سے کریں گے۔ لیکن ایک بات وہ بھی بڑی خطرناک کر گئے جو میرے دوستوں نے، شاید ناظرین آپ نے غور نہیں کیا، انہوں نے کہا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایک ہی ہے۔
ایک طرف پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کی مخالفت میں اخلاقیات اور گری ہوئی بلو دی بیلٹ گفتگو کر رہے ہیں، دوسری طرف سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے سربراہ نے دونوں کو ایک کر دیا۔ اس راکٹ سائنس میں مجھے نہیں سمجھ آئی۔ بہرحال حکومت کے وزیر اسد عمر نے سکھر میں ایک ورکر کنونشن کرتے ہوئے وزیر اعظم کے ویژن کو ڈیمیج کیا۔ جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس تباہ کر رہا ہے تو انہیں اس قسم کا فنکشن کر کے وزیر اعظم کی شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہیے تھا۔ یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کرونا وائرس پہلے پوچھے گا اگر یہ کس جماعت کا فنکشن ہے پھر اندر جائے گا، نہیں تو باہر واپس ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال سمجھ سے باہر ہے۔ سیاست میں لگتا ہے اخلاقیات بلو دی بیلٹ کی طرف جا رہی ہیں، اور شاید ماؤں بہنیں بچے اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو بھی نہیں کیا جا رہا۔ جبکہ میں اہم بات بتا دوں، پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر ایک ایسا عہد کیا ہے، ایک ایسا معاہدہ کیا ہے تحریری کہ ایک طرف چین نے بھارت کو آخری جواب دینے کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے جس سے بھارت کا سنبھلنا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان نے پورے ملک میں بھارتی ایٹمی تنصیبات اپنے نشانے میں رکھ کے میزائل اور طیارے نصب کر دیے ہیں، جو بھارت کی کسی بڑی شرارت اور پاکستان میں حملہ کرنے کی ناکامی کے بعد ان پر اٹیک کر دیا جائے گا اور جواب بھرپور دیا جائے گا۔ پاکستان اگر بھارت نے ایک بھی وائلیشن کی، ایل او سی پر وائلیشن زبان زد عام ہے۔ ناظرین، ایک اور حیرت والی خبر، سعودی عرب کے محترم شہزادہ سے ملاقات اسرائیل وزیر اعظم کی ہوئی نیتن یاہو کی۔ سعودی عرب نے کہا جاتا ہے کہ عملاً انڈر گراؤنڈ، انڈر دی ٹیبل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، مگر ان سے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ وہ سعودی عرب کے مقام کو دنیا بھر میں اس سے بلند کرائے گا، اور ٹرمپ جانے سے پہلے جو چین پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کرے، ٹرمپ جو جانے سے پہلے ایران پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کرے، لیکن اس سلسلے میں ترکی، ملیشیا کی بجائے سعودی عرب کو زیادہ فوقیت دی جائے گی۔ اس میں اسرائیلی اور امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مائک پومپیو، اس نے بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ تاہم اسرائیل کب ایران پہ حملہ کرتا ہے، اس کے شہر تہران پہ، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ناظرین، ایک اہم بات، ایران نے امریکہ کو پیغام بھیجا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ایک میزائل چلائیں گے کسی بھی ملک سے، چاہے متحدہ عرب سے چلائے، جہاں قطر سے چلائے، جہاں امریکن اڈے حاصل اس نے کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا نشانہ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل ہوگا اور بچ نہیں سکے گا۔ لگتا ہے اسرائیل اپنے اس گفتگو کے بعد تھوڑا سا ڈر گیا۔ ناظرین، جو اہم ترین بات ہوئی اس دوران، پہلے آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکن لوگوں سے مل کے، جو نیو یارک ٹائم نے بھی کہا، نہ صرف ان کے بڑے سائنسدان کو شہید کیا، بہت بڑے سائنسدان کو، جو کہا جاتا ہے کہ ان کا ایٹمی تنصیبات بنانے کا یا ایٹمی چیزیں بنانے کا باپ سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی شہید کرنے کے بعد ایران کے پاسدار انقلاب کے اہم کمانڈر مسلم شہدان کو ڈرون حملے میں مار دیا ہے۔ ایران میں ہونے والی اسرائیلی دہشت گردی ایران کو یقیناً اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ جواب دے۔ لیکن ایک افسوسناک خبر، جو میرے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے، بظاہر ہمارا کعبہ سعودی عرب میں، مسجد نبی روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ دور میں، لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کر میں ایک نامناسب بات کی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک نامناسب بات کی کہ پہلی دفعہ تاریخ میں اسرائیلی کمرشل فلائٹس کو متحدہ عرب امارات سے گزرنے، فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ایسا کبھی کوئی مسلمان ملک سوچ بھی نہیں سکتا تھا پہلے۔
اب اسرائیل کمرشل فلائٹس نہ صرف سعودی عرب کا روٹ استعمال کریں گی جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے بعض اہم شخصیات جو ان کے سائنسدان ہیں، جو ان کی ایجنسیوں کے ہیں، سعودی عرب میں متعدد بار وزٹ کر چکے ہیں اور شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر چکے ہیں، اور شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرا دیا، تاہم وہ اس پریشر سے ڈر رہے ہیں کہ ان کو کیا گارنٹی ہے کہ ان کی حکومت کو سعودی عرب میں محفوظ بنایا جائے گا اور ان کے مخالفین کے خلاف اسرائیل اور امریکہ مل کے کارروائی کریں گے۔ ناظرین، میں نے آپ کو پاکستانی اور انٹرنیشنل صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہماری یقینی بات ہے کہ صحافی کی کوشش ہوتی ہے حقائق کے مطابق آپ تک باتیں پہنچائے۔ میری کوشش ہوگی کہ باتوں کو تروڑ مروڑ کی بجائے جتنی ملکی سلامتی پہ اثر نہ ہو، مناسب الفاظوں میں آپ تک حقائق پہنچائیں۔ کچھ بہت کڑوے سچ ہمیں پورے کہنا نہیں پڑتا کیونکہ ملکی مفادات بھی عدید ہے، لیکن عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل اگر آپ کو پسند آئے تو ہو سکے تو اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔